یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر، بتائیے گا کیا ایجنڈا ہوگا اس ملاقات کا اور کب ہونے جا رہی ہے یہ ملاقات؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو مدعو کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کا اپوائنٹمنٹ ان کی جانی ہے۔ اور وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو خط لکھا ہے جس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ان تینوں ممبران کی مدت ملازمت جو ہے وہ 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران نے آرٹیکل 215 کے تحت ابھی کام جاری رکھا ہوا ہے، لیکن آرٹیکل 218 کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے لیے ایک نام جو ہے نئے تجویز کرنے ہیں، اس لیے مشاورت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کو بھی نام بھیجے جانے ہیں، اس لیے انہوں نے مدعو کیا ہے اپوزیشن لیڈر کو کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کریں اور مشاورت کریں نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے تقرر کے حوالے سے۔ تو وزیر اعظم نے یہ خط باضابطہ طور پر، جو کہ ایک پروسیس ہوتا ہے آئین کے مطابق، اس کا آغاز کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کو تحریر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ملاقات کے لیے مدعو کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت کا بجٹ اجلاس کے بعد نیا بلدیاتی ایکٹ 2025 اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا الفت۔ پنجاب حکومت نے نئے بلدیاتی ایکٹ پر کام شروع کر دیا ہے اور حکومتی ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس کے بعد لوکل باڈیز ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا۔ اس سے پہلے لوکل باڈیز کا ایکٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، جس میں ڈی سیز کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے، جس پر جو خود حکومتی ارکان ہیں انہوں نے تنقید کی تھی۔ اب ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نئے ایکٹ میں ڈی سیز کے اختیارات کم کرنے پر یونین کونسل کو زیادہ سے زیادہ بااختیار اور فنڈز دینے پر راضی ہو گئی ہے، جس پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور بجٹ اجلاس کے بعد نیا جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کر کے منظور کرایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ جیل خانہ جات میں اہل افسران کی کمی، سندھ حکومت نے آئی جی جیل کی تعیناتی پی ایس پی افسر پی ایس یا صوبائی سروس سے کرنے کے لیے آرڈیننس منظور کر لیا۔ سنجے ساتوانی نمائندہ خصوصی مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔ بتائیے گا سنجے۔ جی بالکل، گزشتہ روز آئی جی جیل سندھ کو ہٹانے کا اعلان تو کیا گیا تھا، لیکن انہیں ہٹایا نہ جا سکا۔ قانونی رکاوٹ تھی کہ آئی جی جیل کو اگر یہ ہٹاتے ہیں تو محکمہ جیل میں اہل افسران کی کمی تھی اور محکمہ جیل کے افسران کے اندر جو ہے وہ آئی جی جیل بننے کے لیے ایک جھگڑا تھا، تو جس کی وجہ سے ہی یہ جیل بریک ہوئی تھی۔ تو اب سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی جی جیل کو دیگر سروسز، پاکستان پولیس سروس، پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس یا صوبائی سروس کے افسر کو آئی جی جیل لگایا جائے، لیکن اس کے لیے قانون کی رکاوٹ تھی کیونکہ پہلے یہ افسر عدالت گئے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھے کہ جیل میں جو تعیناتی ہوگی وہ جیل کے افسر سے ہوگی، لیکن اب سندھ حکومت نے آرڈیننس جو ہے وہ رات سے تیار کیا اور یہ آرڈیننس آج صبح جو ہے وہ قائم مقام اسپیکر گورنر سندھ جو ہے اویس شاہ انہوں نے منظور کیا ہے اور اب یہ آرڈیننس سندھ میں نافذ العمل ہو گیا ہے۔ آج شام تک کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں نئے آئی جی جیل کی جو تقرری ہے وہ کر دی جائے گی۔ پولیس سروس کے سینئر 3 افسران سے سندھ حکومت جو ہے وہ بات کر رہی ہے، انہیں آئی جی سندھ لگانے کے لیے راضی کیا جا رہا ہے تاکہ آئی جی جیل انہیں تعینات کیا جا سکے اور جیل میں جو ریفارمز ہیں وہ لائے جا سکے۔ بہت شکریہ سنجے ساتوانی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے، اسپیکر نے ریفرنس بھیجنے سے قبل مائنڈ اپلائی نہیں کیا۔ عدم اعتماد کا آپشن ذاتی معاملات کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے ارکان کے خلاف پولیس کے غیر قانونی اقدامات پر بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی بطور کسٹوڈین اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہے ہیں، ہم تمام آپشن استعمال کریں گے، آپ دیکھیں گے۔ اسمبلی پر کافی الزامات لگائے ہیں، آپ کا اگر کیس سٹرانگ ہے تو ان کے خلاف اعتماد کے حوالے سے کیا کباہت ہے؟ ابھی آپ سوچ بچار کر رہے ہیں یا تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے؟ تحریک عدم اعتماد صرف ذاتی اس پہ نہیں ہوتا، میرے تو جو کیسز ہیں الحمدللہ میں نے ریٹرننگ آفیسر نے میرے مخالف کے مد مقابل کے جتنے بھی اعتراضات تھے وہ ریٹرننگ آفیسر نے خود ریجیکٹ کیے تھے، سو لہٰذا الحمدللہ وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہمارے مختلف ساتھیوں کے خلاف جو ایکشنز ہوئے پولیس کے غیر قانونی ایکشنز، اس کے اوپر اس نے کیا مطلب عمل کیا؟ کچھ نہیں۔
उसकी जिम्मेदारी बनती थी, वो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है और इस वक्त भी उसने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। बतौर अपोजिशन आपके पास क्या ऑप्शन है? सिर्फ एहतजाज करेंगे? अदम एतमाद वाला अभी हम लोगों का सारा ऑप्शन है, वो करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, आप देखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनूबी कोरिया के नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए जनूबी कोरिया के साथ ताउन मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा, खुशहाली के मुश्तरका मकसद के लिए जनूबी कोरिया से शराकतदारी मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक में $300 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए हैं। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील वो बताएंगे। बताइएगा शुएब। जी, पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान जो है वो $800 मिलियन यानी कि $80 करोड़ के प्रोग्राम के ऊपर दस्तखत हुए, जिसमें $300 मिलियन $30 करोड़ जो है वो मुख्तलिफ जो हमारी इस्लाहात के प्रोग्राम हैं उनके ऊपर खर्च किए जाएंगे, जबकि $50 करोड़ की जो है ये बैंक गारंटी जो है वो एशियाई तरक्याती बैंक फराहम करेगा। रकम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो मुकामी वसाइल हैं उनको बेहतर बनाया जाए, मौशी इस्तेहकाम के लिए जो है कोशिशें की जाएं, जो हुकूमत का इस्लाहात का प्रोग्राम है उसको जो है वो मदद हासिल हो, और साथ साथ जो महसूलात से मुतल्लिक और आमदन बढ़ाने से मुतल्लिक हुकूमत के इस्लाहात हैं उनके ऊपर जो है अमल दरामद आसान बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास, डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अजहर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस इजलास में रेलवे की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म का इस मौके पर कहना था कि रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुआशी और सनती तरक्की के लिए मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर जो है उसको करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इलाकाई तिजारत रवाबित के लिए रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का एक अहम जुज़ होगा। उन्होंने कहा कि वस्त एशियाई ममालिक के साथ तजारती रवात बढ़ाने के लिए रेलवे को अपना नेटवर्क वसी करने की जरूरत है और इसके लिए एक हिकमत अमली भी तरतीब दी जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि गवादर को पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज किया जाए। इस इजलास को ये ब्रीफ किया गया है कि पाकिस्तान रेलवे में मजीद सरमायाकारी की बेपना इस्तात मौजूद है, जिसके लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। बड़े और अहम रेलवे स्टेशन पर जदीद इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो भी कायम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई का निज़ाम आउटसोर्स किया गया है, जबकि ट्रेन और रेलवे स्टेशन में फराहम की जा रही जो खुराक है उसकी निगरानी के हवाले से भी अहम इक़दाम उठाए गए हैं और आवाम को सहूलत बेहतर बनाने के लिए अरसदराज से जो बंद सर्विसेज हैं उनका दोबारा भी आगाज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह हिदायत की कि रेलवे का निज़ाम जो है मजीद बेहतर बनाया जाए और आवाम की सहूलत के लिए रेलवे के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। इजलास को यह भी बताया गया कि रेलवे की सक्कर, खानेवाल और गुवाहाट में मौजूद कंक्रीट स्लैब्स जो है फैक्ट्रीज जो है उनको भी आउटसोर्स किया जा रहा है। इसके साथ साथ कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और सक्खर में मौजूद रेलवे के अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और रेस्ट हाउसेज को भी बेहतर उनकी सहूलियात बेहतर बनाकर उनको भी आउटसोर्स करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मक्का मुकरमा में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की सऊदी वज़ीर हज उमरा से मुलाकात हुई। राफे इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी राफे हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से मक्का मुकरमा में सऊदी वज़ीर हज उमरा डॉक्टर तवैस अल जबीर ने मुलाकात की है और इस दौरान सऊदी वज़ीर हज उमरा ने गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी को ग़िलाफ़े काबा का मुक़द्दस तोहफा भी पेश किया, जबकि गवर्नर सिंध का हज्जाज कुरान के लिए शानदार इंतजाम पर सऊदी हुकूमत को खादी तहसीन भी दिया गया। गवर्नर सिंध ने शाही दावत पर इस वक्त अहल खाना के हमरा हज पर मौजूद हैं और गवर्नर सिंध ने पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए किए गए खुसूसी इंतजाम पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर जो सऊदी वज़ीर हज उमरा हैं उन्होंने सऊदी हुकूमत के लिए दुनिया भर से आए हुए हुज्जाज खुसूसन पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की खिदमत अव्वलीन तरजीह करार दी और इस मौके पर जो है वो गवर्नर सिंध ने तमाम इंतजाम को जो है वो खुशाइन करार दिया। बहुत शुक्रिया राफे हुसैन। टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फरोख हिजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा फरोख।
جی بالکل، ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کے ملزم عمر حیات کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی آفیسر کی جانب سے ملزم کی شناخت ٹریڈ کے حوالے سے استدعا کی گئی اور یہ استدعا کی گئی کہ ملزم کو جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا جائے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے ملزم عمر حیات کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے اڈیالہ جیل حکام کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ شناخت ٹریڈ تک ملزم کو کسی کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تفتیشی آفیسر کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ملزم کو شناخت ٹریڈ کر کے 18 جون کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹرمپ کے ایک اشارے پر نریندر مودی ڈھیر ہو گئے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کا بھارتی وزیر اعظم کو تانا۔ راہل گاندھی کہتے ہیں امریکی صدر نے فون پر کہا مودی سرنڈر، تو مودی نے کہا جی حضور۔ والوں کو اب میں اچھی طرح جانتا ہوں، ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالو، تھوڑا سا دھکا مارو، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ۔ جیسے ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا، فون اٹھایا، کہا مودی جی کیا کر رہے ہو، نریندر سرنڈر، اور جی حضور کر کے نریندر مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کیا۔ کوئٹہ میں قائم مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری جاری ہے، تاہم مہنگائی کے باعث شہریوں کو خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں عبداللہ مقصی سے، بتائیے گا عبداللہ۔ قریب ہے شہر کے مختلف مقامات پہ، مختلف جگہوں پہ جو قائم مویشی منڈیاں ہیں وہاں پہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اپنے پسند کی جانور جو ہے نا خریدے جا رہے ہیں، تو شہری ہیں وہ شکوا بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مہنگائی کافی اس سال زیادہ ہے۔ یہاں پہ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے آئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بکرے پہ ہاتھ لگاؤ 70-80 کا بتا رہے، اور بیل بھی مہنگا ہے، مگر یہ تھوڑا مال کم ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ افغانستان سے اگر مال آوے یا باہر سے مال آوے پھر سستا ہی ہو، ورنہ بہت مہنگا ہے۔ بالکل جی، یہ شہری تھا جس کا یہی کہنا تھا کہ افغانستان کے جانور اب تک نہیں پہنچے، وہ ان کے پہنچنے سے شاید منڈیوں میں جو جانوروں کی قیمت ہے ان میں کمی آ سکے۔ شہر کے مختلف مقامات پہ شہری قربانی کا برحال جانور خریدنے میں مصروف ہیں۔ شہریوں کی کوشش ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدا جائے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی۔ دبئی جانے والی پرواز پر مسافر سے 1.62 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف کراچی صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صلاح الدین، بتائیں کہ اس کارروائی کے حوالے سے۔ دیکھیں بالکل، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی ہے۔ ایس ایف کے عملے نے دبئی جانے والی پرواز کے ایک مسافر سے 1.5 کلو گرام سے زائد آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ دبئی کی پرواز پر جانے والے مسافر محمد شیراز نے مذکورہ منشیات کارٹن میں کافی مشین کے اسٹیل کیبن میں نہایت مہارت سے چھپا رکھی تھی، تاہم اے ایس ایف کے عملے نے تفصیلی تلاشی کے دوران منشیات برآمد کر کے اس پکڑنے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ جی بہت شکریہ صلاح الدین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو بلال بن ثاقب نے امریکی صدر کے مشیر برائے کرپٹو بوہان سے ملاقات کی۔ وزیر مملکت نے پاکستان میں کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے ملاقات میں پاکستان اور امریکہ میں ڈیجیٹل اثاثوں کے فروخت کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلال بن ثاقب نے لاس ویگس میں بٹ کوائن کانفرنس میں پاکستانی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان بٹ کوائن کے ذخائر قائم کرنے والا پہلا ایشیائی ملک بننا چاہتا ہے۔ بٹ کوائن کے لیے انفراسٹرکچر کرپٹو مائننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس زون بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے جدید ریگولیٹری فریم ورک بنانا چاہتا ہے۔ نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں اضافے کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار حفیظ الدین ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے۔ رافع حسین سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی رافع۔ ایڈوکیٹ نے ٹیرف کو چیلنج کرتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکٹرک کے اہم دستاویزات فراہم کرنے کے لیے نیپرا کو درخواست دی ہے۔ کہا ہے کہ گزشتہ 10 سالہ مالیاتی آڈٹ رپورٹ فراہم کی جائے اور رہائشی صارفین کی بلنگ کی تفصیلات جن کے بقایا واجبات 1 ملین سے زیادہ ہیں ان کے کنیکشن کی حیثیت کیا ہے یہ بتایا جائے۔ یہ بھی بتایا جائے کہ نادہندہ تجارتی، صنعتی اور حکومتی صارفین کی فہرست جن کے واجبات 10 لاکھ سے زیادہ ہیں ان کی بجلی کے کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک کی طرف سے دستخط کیے گئے تمام معاہدوں اور ایم او یوز کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ حفیظ الدین نے یہ بھی کہا ہے کہ صنعتی اور بلک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے پیک آور بلنگ اور فیول چارج ایڈجسٹمنٹ میں تضادات کیوں ہیں یہ بتایا جائے۔ بہت شکریہ رافع حسین۔ فیصل آباد کی نیا موانا مویشی منڈی میں خیبر پختونخوا کے
شہر کرک سے خوبصورت اور قداور سفید پہاڑی اونٹ بھی لائے گئے ہیں. دیکھتے ہیں قمر زمان کی اس رپورٹ میں. فیصل آباد کی مویشی منڈیوں میں کرک سے لائے گئے سفید پہاڑی اونٹ اپنی رنگت، خوبصورتی، آرائش و سجاوٹ اور صحت کے حوالے سے خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. شہریوں کو جہاں یہ منفرد اونٹ پسند ہیں وہاں وہ قیمت زیادہ ہونے کا گلہ بھی کرتے نظر آتے ہیں. کرک کے سفید اونٹ بہت پیارے ہیں، بہت ہی صحت مند ہے. 6 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ تک ہے. بیوپاریوں کا کہنا ہے ٹرانسپورٹ، خوراک اور منڈی میں کرائے کے اخراجات بڑھنے کے باعث اونٹوں کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں. شہری بڑے شوق سے سفید اونٹ خرید کر لے جا رہے ہیں. اونٹ آپ نے خریدا ہے کرک کے ضلع میں، اس کا گوشت بھی ایسے دیسی ککڑی. مویشی منڈی میں اونٹوں کے بیوپاریوں سے فی کس 1,30,000 روپے فیس وصولی کے باوجود نہ پینے کا صاف پانی میسر ہے، نہ رات کو روشنی کا انتظام. مناسب سیکورٹی نہ ہونے سے لوٹ مار کا بھی خدشہ رہتا ہے. کرک کے پہاڑی نسل کے یہ سفید خوبصورت اور قداور اونٹ فیصل آباد کی نیاموانہ مویشی منڈی میں خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار امریکہ میں پہلے الیکٹرک طیارے کی کامیاب پرواز. طیارے نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ سے پائلٹ اور 4 مسافروں کے ساتھ 45 منٹ تک پرواز کی. طیارہ فل چارجنگ کے ساتھ 463 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.